السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ایمان کے ارکان، ایمان کی نیو اور بنیاد۔ اسلام کا زبان سے سویکار کرنا، دل سے سچ ماننا اور اپنے انگ و شریر سے سنت کے انوسار عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا سندیش لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے آستھا اور ایمان کو انہی 6 چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ایمان کی نیو اور بنیاد ہیں یا ایمان کے پلر ہیں، جن پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ پہلا آستھا، اللہ پر ایمان۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ تمام آسمانی دھرم اللہ کے موجود ہونے کا آستھا رکھتے ہیں۔ عقل بھی کہتی ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ نہیں بنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اور اس کا سسٹم چلانے والا ہے، تنہا مالک اور روزی دینے والا ہے۔ اسلام کا بھی آستھا یہ ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جو 7ویں آسمان میں عرش کے اوپر ہے، جیسا اس کے مقام کے لیے مناسب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ اللہ اپنا کام اکیلا کرتا ہے، بہت سارے گن اور خوبیوں کا اکیلا مالک ہے، کسی پارٹنر اور سہارے کا محتاج نہیں، نہ اپنا پاور اور اختیار کسی مخلوق کو دیا ہے، ہر قسم کی عبادت کا اکیلا اور تنہا حق رکھتا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ کی ایک غیبی مخلوق ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ انہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، ہوس اور خواہش سے پاک ہیں۔ انہیں کھانے، پینے اور سونے کی ضرورت نہیں، شادی، اولاد اور دوسری نعمتوں کی ضرورت نہیں۔ فرشتوں کی سنکھیا اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے مختلف کاموں پر لگائے گئے ہیں، ان سے بھول نہیں ہوتی، ان سے غفلت نہیں ہوتی۔ انہیں پکارنا اور ان سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ جن فرشتوں کے نام اور کام معلوم ہیں، ان کے ناموں اور کاموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا، اور جن کے نام اور کام معلوم نہیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی فرشتے کا انکار کرنا یا اس سے نفرت کرنا یہ کفر اکبر ہے۔ رسولوں پر ایمان۔ ہر زمانے میں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انسانوں میں ہی کچھ بندوں کو چن کر نبی اور رسول بنایا۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ ان رسولوں کے پاس اللہ کا سندیش، اللہ کا دھرم لے کر آتا اور وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ بہت سارے نبی اور رسول دنیا میں آئے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جن نبیوں اور رسولوں کے نام معلوم ہیں اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اتباع و پیروی آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ کسی رسول کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا یا انہیں اپنی دعاؤں میں پکارنا یا ان سے مدد مانگنا کفر اور شرک اکبر ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ عز و جل نے بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کے پاس کچھ کتابیں اور صحیفے اتاری ہیں، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ پچھلی ساری کتابیں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ قرآن کے علاوہ ساری کتابیں اپنے اصلی شکل میں باقی نہ رہیں، مگر قرآن جیسے اترا تھا آج بھی موجود ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی قرآن باقی رہے گا، اس پر عمل کرنا واجب رہے گا۔ قرآن کے کسی حکم میں شک کرنا، جھٹلانا، کسی اچھر یا شبد کا بدلنا یا معنی کا بدلنا یا آگے پیچھے کرنا کفر اکبر ہے۔ آخرت پر ایمان۔ یہ آستھا رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے، دنیا فانی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو اللہ پہلی بار
پیدا کرنے پر قادر ہے، جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ قبر یعنی برزخ کی زندگی میں جانا ہوگا، اپنے عمل کا بدلہ یا جرم کی سزا ملے گی۔ پھر جب اللہ چاہے گا سور میں پھونک ماری جائے گی اور پوری زمین پر قیامت آ جائے گی، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر ایک عرصے کے بعد دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا اور جنت و جہنم میں جزا و سزا کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم انسان کا آخری اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان۔ اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جانتا ہے، بندے کے ہر کام کا ہمیشہ علم رکھتا ہے اور اپنا فیصلہ بھی جانتا ہے۔ بندہ دنیا کے اندر کب پیدا ہوگا، کیا کرے گا، زندگی کیسے گزارے گا، اس کے اعمال کیا ہوں گے، اللہ کو پہلے سے ان سب چیزوں کا علم ہے۔ اس نے اپنے علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، رواہ مسلم، کہ اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیروں کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے تقدیر لکھ کر بندوں کو مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو اچھا و برا دونوں کام کرنے کی طاقت دی، صحیح اور غلط کا راستہ بتا دیا۔ اب انسان اپنی مرضی سے جو چاہے اپنائے، مگر اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا اور بدلہ پانا ہوگا۔ یہ آستھا ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، مگر وہ اللہ برائیوں پر ناراض ہوتا ہے اور نیکیوں سے خوش ہوتا ہے۔ نیک عمل کرتے رہو، اللہ تعالی بندوں کی دعاؤں اور اعمال سے خوش ہو کر کبھی اپنا فیصلہ بدل بھی دیتا ہے۔ تقدیر کو دلیل بنا کر گناہ اور پاپ کرنا جائز نہیں۔ جس طرح دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی عمل کریں، اور یہ آستھا ہو کہ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرے گا اور نہ کسی پر ظلم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کے ان 6 ارکان، نیو اور بنیاد کے انوسار زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔